تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ۔ اگر آپ بھکاری کو 1,00,000 روپے بھی دیں گے تو وہ پیسے اپنے پاس رکھ کر اگلے دن پھر بھیک مانگنا شروع کر دے گا، لیکن اگر آپ کسی مزدور کو 20 روپے زیادہ دیں گے تو اگلے دن وہ اور زیادہ لگن کے ساتھ مزدوری کرے گا۔ اس لیے بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کیجیے، انہیں صرف کھانا کھلائیں اور مزدور کو ان کے حق سے زیادہ دیجیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مولانا رومی۔ جس شخص کو اس بلند برتر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی بہت بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی چھوٹی سی زمین کے چھوٹے مسئلوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے کہ صبر انسان کی قوت و حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ پاک ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ ان لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کی رائے کو اہمیت دیجیے، ان کو وقت دیجیے، ان کے شکوے شکایت سننے، ان کے نخرے اٹھائیں، ان پر اپنا پیار نچھاور کیجیے، اپنی چاہت کے خزانے ان پر لٹائیں، اپنی دولت ان پر خرچ کیجیے جن کو آپ کی موت سے فرق پڑتا ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ دنیا میں جہالت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ دنیا میں علم کی کمی ہے، بلکہ جہالت اس لیے ہے کہ ہم گفتگو جیتنے کے لیے کرتے ہیں، کتابیں روب جھاڑنے کے لیے پڑھنے لگے ہیں، اور سوال خود کو عقل مند دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں علم کی نہیں، حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی کمی ہے۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ والدین کا سایہ اولاد کے لیے دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صرف والد ہی نہیں بلکہ ماں کے سائے کے بغیر بھی اولاد یتیم ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور والد کی محبتوں کے بغیر دنیا ایک ویرانے سے کم نہیں۔ ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین۔ خوبصورت باتیں، غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے بیوقوف دوسری عورت ہوتی ہے جسے یہ لگتا ہے کہ مرد پہلی عورت سے بے وفائی کر کے اس کے ساتھ مخلص ہے۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت تو صرف اللہ کی ہے، لوگوں کی نہیں۔ اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں میں مرد کی غلط نگاہ کو پہچاننے کا الارم لگا ہوتا ہے، لیکن یہ عورت پہ منحصر ہے کہ وہ مرد کو نظر اٹھانے پر مجبور کرتی ہے یا نظر جھکانے پر۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا، وہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف التجاؤں سے منہ کرنا۔ جو تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی نہ ہی تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ، اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا، یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔